ایک عام گھریلو عورت سے طاقت کے ایوانوں تک رسائی حاصل کرنے والی اقلیم اختر، المعروف جنرل رانی اور سابق فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان کے معاشقے کی کہانیاں زبان زدِ عام ہیں، لیکن جب حمود الرحمن کمیشن نے جنرل یحییٰ سے باز پرس کی تو یحییٰ خان نے یو ٹرن لیتے ہوئے جنرل رانی کو اپنی بہن قرار دے دیا اور تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ جنرل رانی کے نام سے مشہور بیگم اقلیم اختر معروف خاتون صحافی عروسہ عالم کی ماں اور گلوکار فخر عالم کی نانی تھی۔ عروسہ عالم نے 10 برس پہلے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن ریٹائرڈ امریندر سنگھ سے شادی کر لی تھی اور انڈیا منتقل ہو گئی تھی۔ جنرل رانی کا انتقال 1 جولائی سن 2002 کو لاہور میں ہوا، تاہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی ان کا نام کئی حوالوں سے زندہ ہے۔ یہ اقلیم اختر رانی کون تھیں اور انہیں پاکستان کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ نہ تو وہ کوئی سیاستدان تھیں اور نہ ہی کسی نوابی یا جاگیردار خانوادے سے ان کا تعلق تھا، اور نہ ہی ان کا واسطہ ادب یا شو بزنس سے تھا۔ اس پراسرار کردار کا اصل نام تو اقلیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ایک زمانے میں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دسمبر سن 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس کے چند روز بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے باہر پولیس کا کڑا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون بھی کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں تھا، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا تھا؟ انہیں مقامی اخبارات پاکستان کی ملکہ کیوں لکھتے تھے اور وہ مجرموں کو معافی کیسے دلوایا کرتی تھیں؟ اور اس سے بڑھ کر وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئیں کہ ان پر پہرا بٹھا دیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اقلیم اختر گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ کچھ عرصہ تو وہ اسکول جاتی رہیں مگر میٹرک پاس نہ کر سکیں۔ کم عمری میں ہی ان کی شادی ایک پولیس افسر سے کر دی گئی۔ یہ شادی کئی سال چلی اور اس دوران اوپر تلے ان کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ یہاں تک تو حالات بالکل اس زمانے کے رواج اور معمول کے مطابق ہی چلتے رہے۔ اس کہانی میں یک لخت ایک ایسا موڑ آیا جس نے سارا پلاٹ تلپٹ کر دیا۔ 60 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے کہ اقلیم اختر اپنے خاوند کے ساتھ مری کی مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کے دوران چہرے سے نقاب ہٹانے پر اپنے خاوند کے عتاب کا نشانہ بن گئی اور اس نے اقلیم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں اقلیم اختر نے بتایا تھا کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ اپنے خاوند کی حرکت سے انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہیں اپنا برقع نوچ کر مری کی مال روڈ پر پھینک دیا۔ اقلیم اختر رانی نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی کی بیوی بن کر نہیں رہیں گی بلکہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی۔ اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دوں گی۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا۔ اس دوران مجھے احساس ہو چکا تھا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھڑاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں بھی نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ضرورت بھی اتنی ہی شدید ہوگی۔ چند برس بعد اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگیں، جن میں فلموں کی بعض نامور فنکارائیں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے اقلیم اختر نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان 2 شہروں میں نیپیر روڈ اور ہیرا منڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ ویسے بھی راولپنڈی فیصلہ سازوں کا شہر تھا اور اقلیم اختر وہاں تعلقات بنانا چاہتی تھی۔ سابق آئی جی پنجاب سردار چودھری کے مطابق جنرل یحییٰ خان اور جنرل رانی کی پہلی ملاقات سیالکوٹ میں ہوئی تھی، جہاں اقلیم اختر عرف رانی کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج تھی۔ پھر ان کی ملاقات راولپنڈی میں ناو نوش کی ایک محفل میں ہوئی اور گویا چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول سن 1965 کی جنگ میں جب یحییٰ خان چھم جوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ آرائی سے وقت نکال کر وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ جنرل یحییٰ وہاں گھنٹوں گزارتے اور خود کو ریلیکس کرتے۔ جلد ہی ایوب خان نے اقتدار کی باغیں یحییٰ خان کو سونپ دی اور خود گوشہ عافیت میں چلے گئے، جس کے بعد یحییٰ خان نے ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر دیا اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا ستارہ بلند ہوا تو بیگم اقلیم کے اختر بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخباروں میں ان کا تذکرہ ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں تھی۔ یحییٰ خان کو میڈم نور جہاں کی آواز پسند تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ جنرل یحییٰ خان کے زوال کے بعد جنرل
जनरल रानी का सितारा भी गहना गया और इन्हें कई महीनों तक नजरबंद रखा गया। मशहूर वकील एसएम जफर ने इनका मुकदमा लड़ा और कोशिश करके इन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो गए। वो अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि जनरल रानी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बड़ा गुस्सा था कि इनके दौरे हुकूमत में मेरे साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। उन्होंने एसएम जफर को एक ख़त में लिखा कि मेरी दोस्ती याहिया खान से ज़्यादा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से थी। 1 साल से वो मेरे आगे पीछे रहे, मैं इनके लिए दावतों का एहतमाम करती रही। जब सकूत ढाका की तहकीकात शुरू हुई तो इस हवाले से बनने वाला हमीदुर रहमान कमीशन जनरल रानी के मामले तक भी पहुंचा। जब कमीशन ने याहिया खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने तारीखी यूटर्न लेते हुए कहा कि मैं रानी के ख़ानदान को उस वक्त से जानता हूं जब मेरे वालिद आगा सादत अली की बतौर एसपी गुजरात पोस्टिंग हुई थी। जहां तक इकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी की बात है तो वो मेरी बहन की तरह है। जनरल याहिया ने हमीदुर रहमान कमीशन के सामने जनरल इकलीम अख्तर उर्फ रानी को अपनी बहन तो करार दे दिया, लेकिन साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी आप बीती जहान हैरत में कुछ ऐसा लिखा है जो इनके इस दावे की मुकम्मल नफी करता है। सरदार चौधरी लिखते हैं, शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब इनकी वतन वापसी का वक्त आया तो सदर याहिया खान अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सब लोग इंतजार में थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि जनरल याहिया खान के बेडरूम में दाखिल होने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। आखिर इनके मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने इकलीम अख्तर उर्फ रानी से कहा कि वो अंदर जाएं और सदर को बाहर लाएं, क्योंकि सिर्फ जनरल रानी ही इनके कमरे में बिला रोक टोक आ जा सकती थी। मिलिट्री सेक्रेटरी के कहने पर जनरल रानी जनरल याहिया के बेडरूम में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि मुल्क की मशहूर तरीन फनकारा सदर के साथ मसरूफ़ अमल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्सियत मलिका तरन्नुम नूरजहां थी। खुद जनरल रानी के बकौल इनको इस मंजर से बड़ी कराहत और रकाबत महसूस हुई। उन्होंने कपड़े पहनने में तब के नंगे सदर जनरल याहिया खान की मदद की और बमुश्किल तमाम इन्हें कमरे से बाहर लाईं ताकि वह शाह ईरान को अलविदा कह सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।